اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے گھٹنے اور بڑھنے کی جب اللہ کے نبی نے غزوہ تبوک میں لوگوں سے اعلان کیا کہ اس میں کچھ مال دو، اس کو کیا نام ہے لشکر کو تیار کرو، تو ان میں سے بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے مال کو لے کر کے آنے لگے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ آج میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا۔ انہوں نے اپنے گھر کے تمام اثاثے کو، سامان کو 2 حصوں میں کیا۔ ایک یہاں تک کہ آتا ہے کہ برتن جو یوز کیا جاتا تھا استعمال، اس کو بھی دو حصوں میں کیا۔ گھر کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑا کہ اس کو 2 حصے میں نہ کیا ہو۔ آدھا حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا اور آدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اپنے گھر کے تمام اثاثے کو اٹھا لائے، کچھ نہیں چھوڑا گھر میں۔ اللہ کے نبی کے پاس حالانکہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ یہ دل جو ہے ایمان زیادہ اور گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ ایمان ابو بکر کا اتنا تھا کہ پورے گھر کے اثاثے کو اٹھا لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا گھر پر چھوڑے ہو؟ کہا اللہ کے نبی ہر چیز کا آدھا کر کے، آدھا گھر والوں کو چھوڑا ہوں، آدھا لے کر کے آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر سے پوچھا گیا، حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی میں نے گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑا ہوں، سب اٹھا لایا۔ حضرت عمر نے کہا کہ آج کے بعد میں عمر سے کسی معاملے میں، ابو بکر سے کسی بھی معاملے میں سبقت نہیں کر پاؤں گا اور نہ ہی میں اس کا کوشش کروں گا۔ تو حضرت ابو بکر کا ایمان جو ہے وہ سب پر بھاری تھا۔ یہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا کب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید بالطاعۃ وینقص بمعصیۃ الرحمن، ایمان جو ہے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے ایمان زیادہ ہوتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے ایمان گھٹتا ہے۔ اسی لیے ایمان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، ایمان یہ بھی ہے، ایک زناکار بھی مومن ہے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اور خوارج کے درمیان یہی فرق تھا کہ خوارج جو تھے اس دور میں یا بعد میں آنے والے، ان لوگوں نے کیا کہا کہ بڑے گناہ کرنے والا اسلام سے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن صحابہ نے کہا نہیں، وہ مومن ہے، مومن ہے، بڑا گناہ کیا ہے، وہ اللہ کی معصیت میں ہوتا، اللہ کی مشیت میں ہوتا ہے، مومن ہے وہ، اللہ اس کو چاہے گا تو اس کی گناہوں کی پاداش میں اللہ اس کو سزا دے کر کے جنت دے گا، یا اللہ رب العالمین چاہے گا اس کو بغیر سزا کے اللہ معاف کر دے گا۔ صرف ایک گناہ ایسا ہے جو انسان اگر کرتا ہے اور اس میں کیا نام ہے توبہ نہیں کیا ہے تو وہ معاف نہیں ہوگا، وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ شرک کو اللہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو جو چاہے گا اللہ معاف کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، انسانوں پر بھروسہ نہیں کرتے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ان کی صفت اللہ نے بعد میں مومنوں کی صفت، ایک تو جب ان کے سامنے قرآن ذکر و اذکار ہوتا، اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو وہ اللہ سے ڈرتے ہیں،